بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔ میری چادر میں تو ان گنت سوراخ تھے۔ میں کانپتی آواز میں اماں سے کہنے لگی، اماں مجھے کوئی دوسری چادر دے دو، بہت سردی لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کہاں سے دے دوں، میرے پاس بھی ایک چھوٹی سی رلی ہے، وہ تو میرے جسم پر پوری بھی نہیں آ رہی۔ وہ خود سردی سے کانپ رہی تھیں۔ خدا کسی کو اتنا غریب بھی نہ بنائے کہ اس کے جسم پر سردی سے بچنے کے لیے چادر بھی نہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ سردی سے بچنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے میں منہ چھپا کر لیتی تھی۔ جیسے ہی غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی تو ایسے لگا جیسے کسی نے گرم کمبل مجھ پر ڈال دیا ہو۔ گرمائش کا احساس ہوا تو خود بخود گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن اتنا محسوس ہوا تھا جیسے کسی کا لمبا چوڑا وجود کمرے میں داخل ہوا ہو، لیکن میں آنکھیں کھول کر نہ دیکھ سکی کیونکہ گرمائش کا احساس پاتے ہی میں گہری نیند میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھ کر اماں سے کہنے لگی، اماں رات کو کون آیا تھا؟ کیا ابا نے مجھ پر کمبل ڈالا تھا؟ اماں میری بات سن کر ہنسی، کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہے، وہ بیچارہ تو رات کا چوکی دار ہے، اتنی سردی میں ڈیوٹی دیتا ہے، آدھی رات کو بھلا کیسے تمہارے کمرے میں آ سکتا ہے؟ میں اس بات پر حیران رہ گئی، واقعی یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا۔ تو پھر آخر رات کو میرے کمرے میں آیا کون تھا؟ میرا ذہن مسلسل یہی سوچنے میں مصروف تھا۔ میرا نام شبانہ ہے۔ ہمارا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میرا باپ ایک چوکی دار تھا جبکہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن گھر میں غربت حد سے سوا تھی کیونکہ ہمارے گھر کرائے پر تھا۔ اماں کو چھاتی کا کینسر تھا، وہ بیچاری اپنی بیماری کی جنگ لڑ رہی تھی جبکہ میں سسک سسک کر زندگی گزار رہی تھی کیونکہ ابا کی آدھی تنخواہ اماں کی دوائیوں اور آدھی گھر کے کرائے میں چلی جاتی تھی۔ ایسے میں ہمارے گھر میں پورا راشن بھی نہیں آتا تھا، اکثر ہی ہم فاقے کرتے تھے۔ ابا رات کی ڈیوٹی کرتا تھا، وہ ایک سخت مزدور بن چکا تھا۔ حالات کے تھپیڑوں نے اسے ایک ایسا انسان بنا دیا تھا جس کے جسم پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ابھی بھی سردیاں شدت کی تھیں لیکن وہ رات کی ڈیوٹی دیا کرتا تھا۔ گزارے لائق چادر تھی، اسے پہن کر اور لنڈے کا پھٹا پرانا کوٹ پہن کر وہ ایک ہسپتال میں ڈیوٹی دینے جاتا تھا۔ اس کی کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی، ایک بہت بڑا انچارج تھا جو سارے چوکیداروں کی ڈیوٹی لگایا کرتا تھا۔ آدھی تنخواہ وہ خود رکھتا تھا اور آدھی ان غریب آدمیوں کو دیتا تھا جو اس کے ماتحت کام کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے حالات پر رونا آتا تھا۔ میں دل میں سوچتی کہ کاش ہمارے گھر میں اتنی غربت نہ ہوتی، کاش اماں کو یہ بیماری نہ ہوتی، اور کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں کہیں باہر جا کر کما کر اماں ابا کو کھلا سکتی۔ لیکن ابا نے مجھے باہر جانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پھر گھر سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پورا دن میں اماں کی دیکھ بھال کرتی، گھر کا کام کاج کرتی اور پھر محلے پڑوس کی عورتوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر لیا کرتی تھی۔ ہماری زندگی بہت مشکل گزر رہی تھی، لیکن ایک دن آدھی رات ہو گئی، اچانک اماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں الٹے قدموں باہر بھاگی کیونکہ اماں کی وہ گولی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی تکلیف کم کی جا سکتی، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ ہاتھ میں اماں کی دوائیوں کا پرچہ لیے میں بھاگی بھاگی سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ میڈیکل اسٹور والے کے پاس گئی تو اس نے مجھے جھڑک کر بھگا دیا، کہنے لگا پہلے پیسے لے کر آؤ، اس کے بعد دوائی دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کل پیسے تمہیں دے دوں گی، لیکن وہ نہ مانا اور مسلسل پہلے پیسے لانے کا مطالبہ کرتا رہا۔ میں روتی روتی واپس آ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دے کے روکا، سنو لڑکی، یہ پیسے رکھ لو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہاں سفید لباس والا ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے پیسے لے لیے کیونکہ اس وقت میں بے حد ضرورت مند تھی۔ میں کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اس مشکل گھڑی میں میری مدد کی۔ تو وہ کہنے لگا، یہ پیسے میں تمہیں ادھار نہیں دے رہا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، تم نے جو بھی کام مجھ سے کروانا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت میری ماں کو دوا کی ضرورت ہے، بس کسی طرح مجھے گھر جانے دو۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے دوا لے کر اماں کے پاس آ گئی۔ انہیں دوا کھلائی تو کچھ سکون محسوس ہوا۔ دوائی کھاتے ہی وہ گہری نیند سو گئی۔ انہیں یوں سوتا دیکھ کر میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن ذہن میں پھر سے اس لڑکے کی یاد آئی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کس کام کا کہنے والا تھا۔ میں نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی اور ایسے ہی گھر واپس آ گئی۔
لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے دھوکے باز نہ سمجھے، اور اگر وہ گھر تک آ گیا تو میں اماں کو کیا جواب دوں گی، یا ابا مجھ سے باز پرس کرے گا کہ یہ نوجوان کون ہے اور میں نے اس سے ادھار پیسے کیوں لیے۔ لیکن میں ابا کو کہہ دوں گی کہ اماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ مجبوراً مجھے اس سے پیسے ادھار لینے پڑے۔ میں یہی سوچ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دیے جا رہی تھی۔ پھر میں کافی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن شکر تھا کہ وہ دروازے پر نہ آیا۔ اب سردی بھی کڑاکے کی پڑ رہی تھی۔ اس رات بھی میں سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی، کیونکہ ہمارے پاس تو گرم بستر تک نہیں تھے۔ سارے محلے والے جانتے تھے کہ ہم کس قدر سفید پوش لوگ ہیں، بھوکے سونا پسند کرتے تھے لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ ایسے میں کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کسی کے دل میں اتنا رحم نہیں تھا کہ ہم پر کوئی چادر ہی ڈال دیتا، کوئی گرم کمبل یا رضائی کا آسرا ہو جاتا۔ لیکن ہم دونوں ماں بیٹی پوری رات سردی سے یوں ہی ٹھٹھرتے رہتے تھے۔ لیکن اس رات میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، جب میں نے آدھی رات کو محسوس کیا کہ کسی نے میرے اوپر گرم کمبل ڈالا ہے۔ لیکن صبح اماں سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب یہ میرا وہم تھا، لیکن وہ گرمائش کا احساس کیسا تھا یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ ابا صبح سویرے گھر آ جاتے تھے، ایسے میں انہیں چائے بنا کر دیتی تھی، ان کی ٹانگیں دبا دیتی۔ وہ بھی عمر کے اس حصے میں پہنچے ہوئے تھے جہاں پر ان کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے روتے ہوئے کہتے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کے لیے بھی کوئی اچھی زندگی نہ دے سکا۔ اگلے مہینے تو پورے 24 سال کی ہو جائے گی، دیکھ تیری عمر کی لڑکیوں کے 2 بچے ہو چکے ہیں اور میں تجھے رخصت بھی نہ کر سکا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے آنسو ہوتے تھے۔ تب میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ ابا میری فکر کیوں کرتے ہیں، میں ایسے ہی خوش ہوں، آپ دونوں کی خدمت کر کے جنت کمانا چاہتی ہوں، اس لیے میری پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن وہ یہ بات سمجھتے ہی نہ تھے۔ اماں ابا دونوں کو یہ رنج تھا کہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ غربت زدہ گھر میں رشتہ آنا بہت مشکل ہے، کوئی بھی اپنا ہو یا پرایا گھر دیکھ کر ہی رشتہ لائے گا۔ ایسے میں نے اپنے دل سے شادی کا خیال ہی نکال دیا تھا۔ ابا کی ڈیوٹی ایک پرانے ہسپتال میں تھی۔ روزانہ رات کو سردی میں گھر سے نکلتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا، روزی روٹی کے لیے انہیں کس قدر خوار ہونا پڑتا تھا۔ میں ابا سے کہتی کہ یہ آپ چوکیداری والا کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے، تو وہ کہتے کہ بیٹا مجھے اس کے علاوہ کوئی کام آتا بھی تو نہیں، یہ کام آسان ہے، بھلے ہی جاگنے والا کام ہے، لیکن اس میں خوش ہوں۔ لیکن ایک صبح وہ کام سے واپس آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں پوچھ کر تھک گئی کہ ابا کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بتا کر ہی نہ دیا۔ پھر جیسے ہی رات کو کام پر جانے لگے تو اچانک ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، خدا کرے آج ویسا نہ ہو جیسے کل میرے ساتھ ہوا۔ ابا آپ بتاتے کیوں نہیں کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہوا تھا؟ صبح سے آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے غصے سے انہیں کہا تو کہنے لگے بیٹا صبح آ کر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر جلدی سے انہوں نے میرے ہاتھ سے اپنا کھانا لیا اور ڈیوٹی پر چلے گئے۔ پوری رات میں اماں کا خیال رکھتی رہی، کبھی سوتی تو کبھی جاگتی رہتی، کیونکہ آج کل ان کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ان کا اتنا مہنگا علاج کرواتے، کیونکہ یہ بیماری ناسور کی طرح ان کے جسم میں پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن ابا واپس آئے تو ان کے چہرے پر پھر سے پریشانی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا جس ہسپتال میں ڈیوٹی دیتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہ سرگوشی میں کہنے لگے بیٹا مجھے لگتا ہے کہ وہ ہسپتال آسیب زدہ ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ کہنے لگی ابا آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ رات کو خود بخود لائٹیں جلتی بجھتی ہیں، کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی اندر چل پھر رہا ہو، حالانکہ صرف ایک ریسیپشن والا لڑکا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی مریض آ جاتا ہے تو ڈیوٹی پر موجود نرس اسے چیک کر لیتی ہے۔ تو ابا جب انہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا تو آپ کو کیوں ایسے لگتا ہے؟ میں حیران ہو کر ان سے پوچھ رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا وہ لڑکی بھی بہت ڈری ہوئی رہتی ہے، میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے کہ انکل اندر سے مجھے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ میں ابا کے لیے بہت فکر مند ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ اپنی ڈیوٹی چینج کروا لیں، ایسا نہ ہو کچھ برا ہو جائے۔ ابا کہنے لگے دیکھتا ہوں بات کر کے۔ لیکن 2 دن بعد ابا بہت خوشی سے اپنی ڈیوٹی سے آئے، کہنے لگے کہ ایک بہت بڑے بنگلے میں میری نوکری لگ گئی ہے، اب میں وہاں ڈیوٹی دیا کروں گا۔
اچھا ہے اس آصیب زدہ ہسپتال سے جان چھوٹ گئی۔ میں بھی خوش تھی کہ ابا کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اماں بیمار رہتی تھیں اس لیے انہیں کچھ زیادہ ہی سردی لگتی تھی، لیکن اس ٹھنڈ میں ہم دونوں ماں بیٹی کا گزارا نہ تھا۔ ترس تو مجھے ابا پر بھی آتا تھا جو اتنی شدید سردی میں ڈیوٹی دینے اتنی دور جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ واپس آیا تو بخار تھا ابا کو۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ابا سے کہنے لگی کہ کام پر نہ جاؤ، لیکن ابا کہنے لگے میرا جانا ضروری ہے، اس لیے بیٹا جب جاؤں گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ گھر کی وجہ سے کتنے پریشان رہتے ہیں۔ یوں میرے روکنے کے باوجود بھی ابا کام پر چلے گئے، لیکن دوسرے دن جب آئے تو بخار سے ان کی حالت بری تھی۔ ضد کر کے میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ان کو نمونیا ہو گیا ہے شدید ٹھنڈ کی وجہ سے، اب ان کا بچنا ناممکن ہے، یہ سن کر تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ جس بیٹی کا سہارا اس کے ماں باپ ہوں، اگر وہ دونوں بیمار ہو جائیں تو اس کے اوپر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی خدا کے لیے میرے ابا کو بچا لیں ڈاکٹر صاحب، ورنہ میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے میرا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ دیکھو بی بی، یہ ایک سرکاری ہسپتال ہے، یہاں پر ان کا علاج کروانا بہت مشکل ہے، اس لیے تمہیں انہیں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں لے کر جانا ہوگا۔ لیکن پرائیویٹ ہسپتال والوں کے خرچے بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی واضح انداز میں مجھے یہ سب بتا دیا تھا، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے ہر صورت اپنے باپ کو بچانا ہے۔ اماں اور میرا ابا تو سہارا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ ابا مشکل سے انہیں میں گھر لے کر آ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ ابا کی جگہ میں ڈیوٹی کرنے چلی جاتی ہوں، ان کے صاحب سے کہوں گی کہ مجھے چند پیسے دے دو، میں نے اپنے باپ کو دکھانا ہے۔ یہی سوچ کر انہیں اکیلا چھوڑا اور رات کے وقت اسی کوٹھی میں ڈیوٹی دینے جا پہنچی۔ کوٹھی بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی۔ میں گیٹ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، ابا کی چادر پہن کر۔ تبھی وہ صاحب سامنے سے گزرے، ان کی میری طرف پیٹھ تھی۔ ایک دم سے انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لڑکی، تم کون ہو؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی کہ میں ان کی بیٹی ہوں جو روزانہ یہاں ڈیوٹی دینے آتا ہے۔ وہ آج شدید بیمار ہے، انہیں چند پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے ابا کی جگہ میں روزانہ ڈیوٹی دینے آیا کروں گی، آپ کے سارے پیسے اتر جائیں گے۔ اب وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہارا یوں رات کو آنا جانا ٹھیک نہیں، آج کل ماحول ایسا نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ حالات نے مجھے بہت کچھ کرنا سکھا دیا ہے، اس لیے میں اپنے ابا کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اس کے دیے ہوئے پیسے، میں نے ابا کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ ابا ہر وقت روتے رہتے تھے، کہتے تھے یہ تو کیا کرتی پھر رہی ہے بیٹی، میں نے تو تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک اچھی زندگی دوں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی، کہنے لگی کہ ابا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے ایک اچھی زندگی مل جائے گی۔ میں ان دونوں کا بہت خیال رکھتی تھی، خود بھوکی رہ لیتی تھی لیکن ابا اماں کو بھوکا نہ رہتے دیکھ سکتی تھی۔ پھر روزانہ ہر رات کو ابا کی جگہ چوکیداری دینے میں جانے لگی۔ لیکن ایک دن اچانک رات کو بیچ سڑک پر کچھ لڑکے مجھے چھیڑنے لگے۔ وہ فکرے کستے ہوئے کہنے لگے، ارے رات کو کہاں جا رہی ہو، کس کو خوش کرنے کا ارادہ ہے، چلو آؤ ہمیں بھی خوش کر دو۔ دوسرا لڑکا کہنے لگا، ہاں ضرور، یہ طوائف ہوگی جو آدھی رات کو سڑکوں پہ گھوم رہی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بھی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میں اس کوٹھی کی طرف جانے لگی جہاں پر ابا ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ لیکن اچانک ہی انہوں نے میرے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ یہی سوچ کر میں بھی پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی، لیکن ایک لڑکے نے مجھے دبوچ لیا، پھر میرے ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ لیکن تبھی دور سے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان کو آتے دیکھ کر ان تینوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تینوں فوراً وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے پیسے دے کر میری مدد کی تھی۔ میرے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، میں بے بس سی زمین پر بیٹھی تھی۔ تبھی اچانک اس نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر مجھے دی، کہنے لگا، یہ چادر بہت قیمتی ہے،
ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا۔ میں نے اس چادر کو اپنے جسم پر اچھی طرح اوڑھ لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چادر میری محافظ ہو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری عزت بھی بچا لی اور جان بھی، میں سر جھکا کر روتے ہوئے اس نوجوان سے کہہ رہی تھی۔ تبھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا تم ایک بہادر لڑکی ہو، بہت ہمت والی، یوں سمجھو میں تمہارا نیا دوست ہوں، ہمیشہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس چادر کو معمولی نہ سمجھنا، یہ بہت قیمتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا یہ جادوئی چادر ہے، اگر تم اسے پہن لو گی تو برے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہو گی، اسے پہن کر تم کہیں بھی جا سکتی ہو، کسی کو دکھائی نہیں دو گی۔ تو کیا اب میں کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ میں حیران ہو کر اس نوجوان سے پوچھنے لگی، تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ ایسا ہی ہے، وہ پورے یقین لہجے میں کہنے لگا۔ آج تم جہاں جا رہی ہو وہاں جا کر بھی لوگ تمہیں دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ چادر تم نے اوڑھ رکھی ہے، جب اسے اتار دو گی تبھی تم انہیں دکھائی دو گی۔ پھر اس کی بات کو آزمانے کے لیے میں یہی چادر پہن کر کوٹھی پر چلی گئی، لیکن سامنے مالک کھڑا تھا، پھر بھی میں اسے دکھائی نہ دی۔ میں نے اسے 2-3 آوازیں بھی دیں، لیکن پھر بھی وہ میری طرف متوجہ نہ ہوا۔ تبھی میں نے چادر اتار کر اپنا دوپٹہ اوڑھا، تبھی ایک دم وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا لڑکی؟ تمہارے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو؟ تم آج پھر اس جگہ ڈیوٹی دینے آئی ہو؟ میں کہنے لگی صاحب جی، ڈیوٹی دینا میری مجبوری ہے، کیونکہ جب تک ابا ٹھیک نہیں ہوں گے ان کی جگہ میں ہی آؤں گی۔ تبھی اس نے اپنی جیب میں سے پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے میری طرف سے رکھ لو اور آج کے بعد ڈیوٹی نہ دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی جوان لڑکی اکیلی گھر سے باہر نکلے۔ اس کی اس بات نے میرے اندر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آج بھی اس مہربان دنیا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، یہ سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ ایک طرف تو وہ جادوئی چادر میرے پاس آ گئی تھی، دوسری طرف اس مالک کی مہربانی تھی جس نے مجھے پیسے بھی دے دیے تھے۔ اب میں رات کو بھی باہر نکلتی تو مجھے ڈر نہ لگتا، کیونکہ چادر پہن کر میں کسی کو نظر ہی نہ آتی۔ تبھی میں رات کو ابا کے لیے دوائی لینے چلی گئی۔ اگر میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو فروٹ والے سے فروٹ بھی لے لیتی، لیکن اسے دکھائی ہی نہ دیتی تھی۔ غرض کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی میں اس چادر کے اندر سے وہ ہر چیز حاصل کر لیتی تھی۔ اس بات نے مجھے ہمیشہ خوش کر دیا تھا۔ ابا کہنے لگے کہ اتنے پھل کہاں سے لے کر آتی ہو؟ اماں بھی حیران تھی۔ میں کہنے لگی اماں بس یوں سمجھ لو کسی نے ہماری مدد کی ہے، اب آپ دونوں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ایک رات میں چھپکے سے میڈیکل اسٹور پر جا رہی تھی، کیونکہ اس دن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں چاہتی تھی کہ چند دوائیاں لے کر میں واپس آ جاؤں، لیکن بیچ راستے میں مجھے اسی نوجوان نے روک لیا۔ اب تو تمہیں میری بات پر یقین ہو گیا ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ لیکن میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی، تو تمہیں کیسے دکھائی دے رہی ہوں؟ تم بھی تو انسان ہو نا؟ وہ یہ سن کر مسکرایا، کہنے لگا نہیں، یہ جادوئی چادر میری ہے اور میں شہنشاہ جنات ہوں، دور بہت دور جنات کے قبیلے سے یہاں پر آیا ہوں اس دنیا میں گھومنے۔ لیکن یہاں پر لوگوں کے رویے کو دیکھے، ان کی سوچ دیکھی تو حیران رہ گیا۔ کیسے لوگ ایک دوسرے کو چند پیسوں کے لیے ذلیل کرواتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں پر تو عورت کی عزت بھی محفوظ نہیں، حالانکہ ہم اپنی جن زادیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے جان بھی گنوانے سے دریغ نہیں کرتے۔ لیکن تم ایک ہمت والی لڑکی ہو، میں نے اکثر تمہیں یہاں سے آتے جاتے دیکھا، میں تمہاری ہمت اور بہادری پر حیران رہ جاتا تھا کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، حالانکہ اسے اپنی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں اداسی سے کہنے لگی کیونکہ میرے پاس سوائے ماں باپ کے کسی دوسرے کا سہارا نہیں، یہ دنیا مجھے نوچ کر کھا جائے گی اگر میرے ماں باپ مر گئے تو، وہی میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا کہ جبھی تو میں نے تمہیں یہ جادوئی چادر دی ہے، اسے پہن کر تم اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہو، جب تک تمہارے ماں باپ ٹھیک نہیں ہو جاتے یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ تمہیں کبھی بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو بس ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گا، کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ جنات کی یہ بات سن کر میں مسکرا دی۔ پھر میں حیرت سے ان سے پوچھنے لگی کہ آپ واپس اپنی دنیا میں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا ہاں، میں دنیا کے رنگ دیکھنے آیا تھا، انسانوں کی دنیا میں چند لمحے گزارنے آیا تھا، لیکن میرا دل تو دکھ سے بوجھل ہو گیا۔
یہاں لوگوں کی عجیب عجیب صورتیں دیکھ کر، ان کے رویے دیکھ کر کسی کے دل میں مہربانی نہیں، کسی کے دل میں محبت نہیں۔ حالانکہ ہمارے قبیلے میں تو سب ایک جیسی زندگی گزارتے ہیں، کوئی اوپر نہیں، کوئی نیچے نہیں، سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں لوگ کسی دوسرے کے دکھ پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، عجیب دنیا ہے۔ شہنشاہ جنات بہت اداس تھا۔ میں نے ان کے چہرے پر دکھ کی کیفیت دیکھی تھی۔ میں خود بھی اداس ہو گئی، کیسے راتوں کو بھٹکتی پھرتی تھی، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس جن ذات نے میری مدد کی تھی، وہ میرے لیے بالکل انجان تھا۔ پھر میں اس سے پوچھنے لگی کہ اس رات وہ لڑکے ڈر کر کیوں بھاگے تھے، جبکہ آپ کا چہرہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت نور والا۔ دیکھیں چاند کی روشنی میں آپ کا چہرہ کیسے چمک رہا ہے۔ میں نے ان کی تعریف کی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ دراصل میں اس وقت انسانی روپ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، لیکن اگر کسی نے میرا اصلی روپ دیکھ لیا تو شاید وہ کبھی بھی میرے سامنے نہ آئے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس رات مجھے شہنشاہ جنات کی ملاقات شاید پوری زندگی یاد رہتی۔ اب میں گھر واپس آ گئی۔ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ ابا دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن اماں کی طبیعت گرتی جا رہی تھی۔ پھر انہیں ہم دونوں ایک سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا، لیکن 1 مہینے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ ابا مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے کہ بیٹا غم نہ کرو، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ تمہاری ماں بہت خطرناک بیماری سے لڑ رہی تھی۔ لیکن میں کیسے صبر کرتی؟ میں نے تو انہیں بچانے کی بہت کوشش کی تھی۔ یوں کئی دن گزر گئے، لیکن ایک دن ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر میرے حواس جاتے رہے۔ مجھے بے اختیار وہ یاد آ گیا۔ وہ کسی انسان نہیں بلکہ کسی جن ذات کا چہرہ تھا۔ وہ کس قدر مہربان تھا، کس قدر نیک تھا۔ کاش وہ میری زندگی میں واپس آ سکتا۔ میں اب ہر وقت اس جن ذات کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کیا وہ واپس اپنی دنیا میں چلا گیا ہوگا؟ ابا نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو کہنے لگے بیٹا میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں نے تیری شادی طے کر دی ہے۔ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے، لیکن اس کی بیوی مر گئی ہے، امیر ہے، پیسے والا ہے، لیکن تجھے بہت خوش رکھے گا۔ میں نے حیرت سے اپنے باپ کی شکل دیکھی تھی۔ ابا آپ ایک شادی شدہ انسان سے میری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابا کہنے لگے بیٹا اس دنیا میں اچھا رشتہ ملنا بہت مشکل ہے، پھر وہ آدمی جہیز بھی نہیں مانگ رہا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ ابا میرے پاس ایک جادوئی چادر ہے، میں اس سے کچھ بھی حاصل کر سکتی ہوں۔ لیکن یہ بات میں نے انہیں نہ بتائی۔ میں نے خاموشی سے ابا کی بات مان لی۔ ابا نے سادگی سے میرا نکاح اس آدمی سے کر دیا، لیکن مجھے کوئی بہت شدت سے یاد آیا تھا، وہی مہربان جن ذات جس نے میری اتنی مدد کی تھی۔ کاش میں بھی اس کی دنیا میں جا سکتی۔ اس کی دنیا کتنی انوکھی ہے، نہ جانے یہ آدمی کیسا ہوگا۔ لیکن اگلے ہی دن اس نے میری سوچ کو آواز دے دی، جب پتہ چلا کہ وہ تو انتہائی ظالم ہے۔ اس کے ظلم کے قصے تو ایک ایک عورت کی زبان پر تھے۔ میں دلہن بنی لال جوڑے میں کمرے میں بیٹھی تھی، جب سامنے بیٹھی ایک عورت کہنے لگی کہ ارے اس نے تو پھر سے نکاح کر لیا، اور پھر سے کچھ ظلم و ستم کی انتہا کر دے گا یہ۔ پہلے بھی اس نے اپنی بیوی کو جان سے مار ڈالا تھا، اب اس پر ظلم کر کر کے اب تیری باری ہے۔ وہ آنے والے وہ خطرناک وقت سے مجھے آگاہ کر رہی تھی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بلک بلک کر روتی۔ ابا یہ تو نے کیا کیا؟ پہلے جان تو لیتا کہ یہ آدمی کیسا ہے، اب یقیناً میری زندگی برباد ہونے والی ہے۔ پھر وہ کمرے میں آیا، غور سے میری شکل دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا ارے پہلے یہ بتا کہ کسی کو پسند تو نہیں کرتی تھی۔ میں حیران رہ گئی اس بات پر۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگا تو جھوٹ کہتی ہے، مجھے تو تیری آنکھوں میں عشق کا سمندر نظر آ رہا ہے، بتا سچ سچ کس سے محبت کرتی ہے؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا سچ میں میری آنکھوں میں کچھ ایسا ویسا دکھائی دیتا ہے؟ کیا میں جن ذات کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی؟ اب میں خاموش تھی۔ مجھے خاموش بیٹھے دیکھ کر اچانک ہی اس نے ایک بیلٹ نکالا، پھر وہ صفاقی سے کہنے لگا اس بات پر میں اپنی پہلی بیوی کو بھی مارتا تھا، کیونکہ اس کے بھی محلے پڑوس کے آدمیوں سے یارانے تھے۔ ویسے بھی مجھے عورت ذات پر تشدد کر کے بہت مزہ آتا ہے۔ اب تیری باری ہے۔ جیسے اس نے اپنا بیلٹ مارنے کے لیے مجھے بڑھایا، اچانک ہی میں نے جن ذات کی دی ہوئی چادر اوڑھ لی۔
اس سے میرا وجود بالکل چھپ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے آوازیں دینے لگا، کہاں غائب ہو گئی، کہاں چلی گئی تم؟ لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے پہن کر میں اس کی آنکھوں سے چھپ جاؤں گی۔ پہلے ہی دن اس کا شیطانی روپ میں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں چپ چاپ گھر سے نکل آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی لوٹ کر اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ یہ آدمی کے روپ میں شیطان ہے جس نے صرف اپنا ذہنی مرض پورا کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ میں واپس ابا کے پاس بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ ابا کو سچائی معلوم ہی نہیں تھی، اس نے مجھے ایک شیطان کے حوالے کر دیا تھا۔ میں وہیں خالی سڑک پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک اندھے غار میں قید کر چکی ہوں، جہاں پر کوئی روشنی، کوئی ہوا کا جھونکا نہ ہو۔ دم گھٹتے گھٹتے شاید میں بھی اماں کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ یوں ہی چادر اوڑھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی رہی جب کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی شہنشاہ جنات تھا جو بڑی مہربان اور پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر روتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، آج میں اپنے ہی گھر سے باہر ایک بیکارن کی طرح سڑک پر بیٹھی ہوئی ہوں، اتنی بڑی دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تب وہ بڑے مہربان لہجے میں کہنے لگا، تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، وہاں کی دنیا دیکھو گی تو اپنا سارا غم بھول جاؤ گی۔ کیا میں سچ میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ مجھے دل ہی دل میں بے تحاشا خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ اب میں اس کے سنگ چلتے اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ پہلی نظر میں مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں ایک جن زاد ہوں، تم ایک آدم زادی ہو، ہمارا کوئی بھی جوڑ نہیں۔ یہی سوچ کر میں واپس اپنی دنیا میں چلا گیا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ لیکن انسان بھی تو ایک شیطان ہے، وہ انسان بھی تو شیطان تھا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی، اب میں دوبارہ کبھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ شہنشاہ جنات کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے کر گیا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ساری جن زادیاں میرے ارد گرد جمع ہو گئیں، کہنے لگیں کہ تم تو بہت نیک لڑکی ہو، شہنشاہ جنات تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم ایسی لڑکی ہو جو اپنے لیے زندگی نہیں جیتی بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہو۔ کیا تمہارے ماں باپ ٹھیک ہیں؟ میں اداسی سے کہنے لگی کہ نہیں، میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اور باپ بھی بوڑھا آدمی ہے، وہ بھی اکثر بیمار رہتا ہے۔ میری سہیلیاں بن گئیں وہ لوگ۔ اب میں ان جن زادیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ روزانہ وہ مجھے اپنے باغ میں لے جاتی، سیر و تفریح کرواتی، اور پھر میں وہاں پر اسی محل میں آ جاتی جو شہنشاہ جنات کا تھا۔ پھر ایک دن وہ جن زاد کہنے لگا کہ تمہارے والد صاحب تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیا تم ان کے پاس جانا چاہتی ہو؟ ان کی یہ بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ واقعی ابا سے ملنے کو تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا، وہ واقعی مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں نے ابا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات مجھے میرے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ ابا کہنے لگے، بیٹا تو کہاں چلی گئی تھی؟ تیرے شوہر نے کہا کہ تو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا، وہ شادی کی رات مجھے مارنے پیٹنے لگا، اس لیے میں چھپ کر گھر سے بھاگ گئی۔ ابا یہ سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے تو تجھے پورے محلے میں بدنام کر دیا کہ تو کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر میں خوف کا شکار ہو گئی۔ جیسے ہی صبح سارے محلے والوں کو پتہ چلا کہ میں گھر واپس آ گئی ہوں تو ابا سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کو واپس اس کے شوہر کے گھر بھیجو، ورنہ ہم اسے یہاں نہیں رہنے دیں گے، نہ ہی آپ کو رہنے دیں گے، کیونکہ یہ شادی شدہ ہو کر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں ان سب کو یقین دلاتی رہی، لیکن اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ میں تو اپنی جادوئی چادر بھی وہیں چھوڑ آئی تھی، شہنشاہ جنات کے محل میں۔ اب میں کیسے چھپ کر یہاں سے بھاگوں؟ یہ تو زبردستی مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں گے، لیکن وہ تو ایک ظالم انسان ہے۔ اب ساڑے پڑوس والے ابا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے کہ مجھے واپس میرے شوہر کے پاس بھیج دو۔ ابا نے ایک دن اسے بلا لیا، اس کی شیطانی نگاہیں مجھ پر تھیں، جیسے وہ مجھ سے سارے بدلے لے گا۔ پھر کہنے لگا، چچا آپ فکر ہی نہ کریں، اب میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گا، پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھوں گا۔ آخر یہ گھر سے بھاگی کیوں؟ ایک بار تو مجھے بتاتی، جو بھی پریشانی تھی۔ اب وہ میرا ہاتھ تھام کر کھینچتا ہوا مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، ابا مجھے اس ظالم انسان کے ساتھ نہیں جانا، میں صرف آپ کی خاطر یہاں واپس آئی تھی۔
میں وہاں پر واپس چلی جاؤں گی جنات کی دنیا میں جہاں میں پہلے گئی تھی۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ لگتا ہے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، تبھی یہ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے، لیکن جب میرے گھر جائے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ رات کو اس نے پھر شیطانی روپ اختیار کر لیا، کہنے لگا اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیسے تم رات کو مجھے چکما دے کر گھر سے فرار ہو گئی تھی؟ میرے اندر بھی نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے اس کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھا اور کہا کہ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو تم جانتے نہیں میرا تعلق جنات کے ساتھ ہے۔ میری ایک آواز پر وہ میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے، پھر تمہارا حشر بگاڑ دیں گے۔ میں اسے دھمکا رہی تھی کہ میرے بلانے پر وہ جنزاد آئے گا یا نہیں، لیکن اس وقت مجھے اپنا آپ بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر زور زور سے کہے لگا رہا تھا، کہنے لگا مجھے دھمکیاں دے رہی ہو، وہ بھی جنات کی، ایسے 1000 جنات کو میں دیکھ لوں گا، لیکن آج میں تم سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک میرا بازو تھاما۔ میں نے دل ہی دل میں شہنشاہ جنات کو یاد کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ نہ مجھے بخشے گا۔ شادی کی رات گھر سے بھاگنے کی پاداش میں وہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دے گا، لیکن اچانک ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک انجان آدمی کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے لال انگارہ لے کر اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، میں وہی ہوں جسے تمہاری بیوی نے یاد کیا ہے۔ تم انسانیت کے نام پر دھبا ہو، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ارے او بھائی، تو ہے کون؟ میرا شوہر غصے سے اس کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگا، لیکن اچانک ہی پلٹ کر اس آدمی نے جیسے ہی میرے شوہر کی طرف دیکھا، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ شہنشاہ جنات کا ایسا بھیانک روپ تو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ میری پکار پر مجھے لینے آیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے غضبناک انداز میں میرے شوہر سے کہا کہ تم اس قابل نہیں کہ اس معصوم لڑکی کے شوہر بن سکو، اس لیے آج کے بعد یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے وہ جادوئی چادر مجھ پر ڈال دی اور مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ پیچھے میرے شوہر کی حالت بری تھی، اسے میری بات پر یقین ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میرے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں۔ وہ اس بات کو مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن میں اس گھنے جنگل میں آ کر رونے لگی، خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میری زندگی اب ہمیشہ ایسے ہی گزرنے والی ہے، کبھی بھی مجھے سکون کی زندگی میسر آنے والی نہیں۔ شہنشاہ جنات نے مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، میں تمہیں ایک محفوظ جگہ پر پہنچا سکتا ہوں، کیا تم وہاں جانا چاہتی ہو؟ کیسی جگہ؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ عورتوں کا ایک شیلٹر ہوم ہے، وہاں پر تم جیسی بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں، وہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور تم اپنے لیے کچھ کر سکو گی۔ لیکن آپ اس جگہ کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ میں وہاں تم جیسی ایک بے سہارا لڑکی کو رکھوا چکا ہوں۔ دراصل آج سے کئی سال پہلے میں اپنے باپ کی جگہ پر شہنشاہ جنات بن چکا تھا، لیکن میرے دل میں نرمی اور محبت ایسی بسی ہوئی تھی، میں جنات کو بلکہ نہ صرف انسانوں کو بھی دکھ تکلیف میں مبتلا دیکھتا تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ ایک بار مہینے میں ضرور اس دنیا کا چکر لگانے یہاں پر آتا، تاکہ کسی کو میری ضرورت ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں۔ ہر رات راہ چلتے مجھ سے کوئی نہ کوئی لڑکی ٹکرا جاتی جس کے گھر والوں نے ہی اسے اذیت دی ہوتی تھی۔ ایک لڑکی تو ایسی تھی جس کے اپنوں نے ہی اسے دھوکہ دیا تو وہ سڑکوں پر بھٹکتی ہوئی پھر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اسی شیلٹر ہوم میں بھجوا دیا۔ وہ شیلٹر ہوم چلانے والی ایک جن زادی ہے، کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا۔ یہ حقیقت میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں نے شہنشاہ جنات کی بات مان لی۔ اب وہ مجھے لے کر شیلٹر ہوم میں جا رہا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں اس جن ذات سے کہوں کہ نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اتنا مہربان میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو میری اتنی مدد کر سکے۔ شروع سے لے کر آخر تک اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اب اس نے مجھے اس شیلٹر ہوم میں رکھوا دیا جہاں پر میرا بہت خیال رکھا جاتا۔ وہ جن زادی عورت کے روپ میں ساری عورتوں کے مسئلے مسائل پوچھتی۔ عورتیں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک جن زادی ہے، لیکن مجھے شہنشاہ جنات نے بتا دیا تھا کہ وہ اس شیلٹر ہوم کی انچارج ایک جن زادی ہے۔ وہ بھی بہت مہربان اور نیک تھی۔ ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، میں حیران تھی کہ مجھے ملنے کون آیا ہے، کہیں میرا شوہر تو نہیں۔ یہ سوچ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ جیسے ہی اسے دیکھنے کے لیے میں بیڈ روم میں گئی تو وہاں حیران رہ گئی۔ وہاں پر ابا بیٹھا تھا،
مجھے دیکھ کر اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا میری بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں اس شیطان آدمی کی ساری حقیقت جان گیا تھا، تجھے بہت تلاش کر رہا تھا، لیکن ابا آپ نے خود ہی تو مجھے اس کے حوالے کیا تھا۔ میں تو آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ ابا روتے ہوئے کہنے لگا مجھے بھی اس کا شیطانی روپ دیکھنے کا موقع بعد میں ملا، مجھے ایک آدمی نے بتایا، کیونکہ وہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر چکا تھا، لیکن پھر اس نے بتایا کہ وہ میری بیٹی پر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، اسی کے ظلم کی وجہ سے میری بیٹی آج اس دنیا میں نہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً تمہاری تلاش میں اس کے گھر گیا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو پھر سے اسی آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے جس کے ساتھ پہلے بھاگی تھی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا کہ میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، اسی لیے میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ پھر ایک آدمی نے میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی جہاں بھی ہے خیر خیریت سے ہے، اس کے باپ نے اس کی زندگی برباد کر دی، اس لیے وہ جہاں پر بھی ہے بہت خوش رہ رہی ہے، اب آپ اس کی تلاش کرنا بند کر دیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، لیکن میں نے اس کی منتیں کی کہ کسی طرح مجھے میری بیٹی سے ملوا دو۔ میرے 3-4 دفعہ کہنے پر بالآخر وہ تیار ہو گیا اور اس نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا۔ میں جان گئی کہ ابا کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ شہنشاہ جنات تھا جو انسان کے روپ میں ابا کے سامنے آیا تھا۔ پھر میں نے اس جن زادی سے کہا کہ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا ابا مجھے لینے آ گیا ہے، میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جن زادی یہ سن کر مسکرائی اور مجھے میرے باپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اب ہم نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی اور دونوں باپ بیٹی مل کر ایک دوسرے گھر میں رہنے لگے۔ ابا چاہتے تھے کہ میری اس ظالم انسان سے طلاق ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے محلے والوں کی مدد لی، 4 لوگوں کے بیچ میں بٹھا کر کاغذات پر سائن کروا لیے۔ یوں ہمیشہ کے لیے میری اس سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہو گئی تھی۔ ابا نے پھر سے چوکیداری کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن میں بھی گھر میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی گھریلو کام کرتی جس سے چند پیسے مل جاتے تھے۔ یوں ہم دونوں باپ بیٹی کی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ اماں کی بہت یاد ستاتی تھی، لیکن اماں کی موت پر صبر ہی کر سکتے تھے، اس کے علاوہ ہم دونوں باپ بیٹی کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں گھریلو دستکاری کا کام کرتی تھی جو ایک کارخانے میں تیار کی جاتی تھی، لیکن ایک دن وہاں کا انچارج آیا، کہنے لگا تم بہت اچھا کام کرتی ہو، اس غریب بستی کی ساری عورتوں سے یہ کام کرواؤ، بدلے میں ہم تمہیں ایک اچھے خاصے پیسے دیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، میں نے اپنے کام کو بڑھا دیا۔ تب اسی بستی کی ساری عورتیں مجھے جاننے لگیں، دھیرے دھیرے یہاں پر میری ایک پہچان بن گئی۔ اب میں اکثر راتوں کو بھی کام لینے دینے کے لیے جاتی تھی، لیکن ایک دن اچانک راستے میں کسی نے مجھے آواز دے کے روکا۔ میں جیسے ہی پلٹی تو اپنے پیچھے کھڑے شہنشاہ جنات کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کئی دن کے بعد میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں یوں کامیاب دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے آج وہ حاصل کر لیا جس کے بارے میں نے سوچا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو کہنے لگا کہ اب تمہاری زندگی اور بھی بدلنے والی ہے، کیونکہ ایک مہربان انسان تمہاری زندگی میں آنے والا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے میری زندگی بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ واقعی تعریف کے قابل ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم اپنی ایک چیز بھول کے جا رہی ہو جو تمہارے بہت کام کی ہے۔ تبھی اس نے ایک چادر نکال کے مجھے دی۔ یہ وہی جادوئی چادر تھی جو ہمیشہ سے تمہاری حفاظت کرتی تھی، اور تم اسے ہمارے قبیلے میں بھول کر آ گئی تھی۔ اب پھر سے تم اس کی مالک بن چکی ہو، جب بھی تمہیں کسی سے چھپنے کی ضرورت پڑے اس کا استعمال کر لینا، یہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ میں نے مسکرا کر اس سے وہ قیمتی تحفہ لے لیا، پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لیکن کچھ دن بعد میں حیران رہ گئی جب وہی کارخانے کا انچارج کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں اداسی سے کہنے لگی کہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، ایک طلاق یافتہ، تو کیا یہ جان کر بھی تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں مجھے یہ منظور ہے، تم ایک سمجھدار اور محنتی لڑکی ہو، میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دو گی۔ یہ سن کر میں کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ شادی کے لیے میرے ابا سے بات کر لینا۔ یہ کہہ کر میں واپس کمرے میں چلی گئی، لیکن دوسرے دن اس کے گھر والے آ گئے میرا رشتہ مانگنے۔ ابا بہت خوش تھا۔ پھر 4 لوگوں کی موجودگی میں سادگی سے میرا نکاح اسلم سے ہو گیا۔ وہ انتہائی محبت کرنے والا اور مہربان شخص ثابت ہوا تھا۔
بالآخر میری زندگی نے بھی کامیابی کا ایک موڑ حاصل کر لیا تھا۔ اس کی اماں بھی بہت اچھی تھیں اور میری ساری نندیں شادی شدہ تھیں۔ یوں میں اپنے گھر میں راج کرنے لگی۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ جیسے ہی میری اس سے شادی ہوئی، اچانک ہی اسے ترقی مل گئی اور اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ابا کو بھی جب تنخواہ ملی تو وہ میرے لیے تحفے تحائف لے کر آتا، لیکن جب بھی سردیوں میں ابا ڈیوٹی دینے جاتا تو میں اپنی جادوئی چادر ابا کو دے دیتی تھی۔ ابا حیران ہو کر کہتے تھے کہ ارے اس سے اڑ کے تو سردی بھی نہیں لگتی، تو میں دل ہی دل میں مسکرا دیتی۔ ابا کو کیسے بتاتی کہ یہ کسی جن ذات کا دیا ہوا قیمتی تحفہ ہے جو ہمیشہ سے ہی میری حفاظت کرتا آیا ہے۔ میں نے ابا کو خاص تاکید کی تھی کہ اسے بہت سنبھال کر رکھنا ہے۔ ابا کے لیے بھی وہ نایاب تھی۔ پھر شادی کو 1 سال ہوا، میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ اب میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ کہاں میں غریب چوکیدار کی بیٹی اور کہاں اب رانی بن کر اپنے شوہر کی زندگی پر راج کر رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت تو ہر انسان کا ہی بدل جاتا ہے، میرا بھی بدل گیا تھا، لیکن میں نے ہر وقت کا بہت صبر سے انتظار کیا تھا، کبھی کسی معاملے میں جلد بازی نہیں دکھائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شاید خدا نے میرے صبر کا پھل مجھے جلد عطا کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔